بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ شوال میں کسی بھی دن یہ سورت پڑھیے گا، ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں انہی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق پر فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، آج وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں، انشاءاللہ اگر 100 کروڑ کی حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوگی۔ آج کا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی آپ لوگوں کی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ لوگ آج کا جو وظیفہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، شوال المکرم میں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ چاہے آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے تو آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہی کیوں نہ ہو، چاہے تو آپ کو بڑی کوئی رقم چاہیے ہو، ایمرجنسی طور پہ آپ کو بچیوں کی شادی کروانی ہو، آپ کا بے اولادی کا مسئلہ ہو، آپ کے گھروں میں جھگڑے ہوں یا آپ کے کوئی ایسے مسائل ہوں جو حل ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز جیسے ادا کر لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ جس طریقے سے جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر کے دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ اگر جس ترتیب سے جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا اگر کر لیتے ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا یقین مانو، ساری زندگی پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے مشکل دنوں میں، اپنے مشکل حالات میں جب بھی اس وظیفے کو پڑھا، غیبی طریقے سے مجھے پیسے آنا شروع ہو گئے، غیب سے میری مدد ہوئی۔ اکثر میری بہنیں، میرے بھائی مجھے واٹس ایپ پر کہتے ہیں، ہمیں غیبی طریقے سے پیسوں کو پانے کا، پیسوں کو حاصل کرنے کا کوئی مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جن وظائف سے پہلے لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو۔ تو جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جس کو بتایا اس کی زندگی میں اگر لاکھوں کروڑ نہیں آئے تو کم سے کم ان کو اتنا تو ان کا فائدہ ہوا کہ وہ وقتی جو پریشانیوں میں تھے، مصیبتوں میں تھے، اس میں سے نکل گئے۔ اگر کئی لوگوں کو تو راتوں رات لاکھوں کروڑوں کا بندوبست بھی ہو چکا ہے اس وظیفے سے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق، پیسہ، زندگی، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک سب کچھ عطا کر دیتے ہیں، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے کہ اے میرا رب، اے میرے پالنہار، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کا ہے۔ اسلام میں جہاں محنت کی عظمت اور کسب حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہاں حرام مال اور ناجائز آمدنی سے حاصل ہونے والے رزق اور مال و جائیداد کو انسان کی تباہی، اس کی نیکیوں کی بربادی اور اس کی تباہ کن اثرات کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسب حلال کو ایک عظیم نیکی، باعث اجر و ثواب عمل قرار دیا گیا ہے، اور دوسری جانب ناجائز اور حرام مال کو وبال اور گناہ کا بنیادی سبب قرار دیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی میں کسب حلال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت اور بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے ہمارے رب، اے رب مہربان، اپنے خزانے غیب سے خصوصی امداد فرما، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام
तमाम दुनिया को वबाई मर्ज से महफूज फरमा और अपनी नाराजगी ज़मीनी और आसमानी अजाब से बचा। अल्लाह हमें सेहत दे और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरत सैयदना शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे और नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहां के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है और उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने, क्या तुम दुनिया में भी अमीर होगे और आखिरत में भी अमीर रहोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 अमल ने, इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 काम कौन कौन से हैं? मोहतरम नाजरीन, 5 काम जो कि आपको दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी अमीर बना देंगे। अगर आप इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अगले जहां यानी आखिरत में भी अमीर तरीन बनना चाहते हैं तो इन 5 कामों पर अमल करना अपनी जिंदगी में शुरू कर देना। उन्होंने फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो यानी रिज्क मिलता हो, वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इस घर में कभी भी रिज्क कम नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर का रिज्क कम नहीं करता जिस घर से परिंदे पलते हो। परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आ जाए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आ जाए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, अगर प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है तो अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक पर एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर इस घर से जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिज्क का एहतमाम किया, तू भी उस घर के लोगों के रिज्क का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर के तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते हैं वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां गरीबों की मदद पहुंचा जाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचा देती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया और इल्मी रियासत में हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 1400 साल गुजरने के बाद भी जिसका नाम के नारे लगते हों। गरीबों की मदद की बात आती है तो कांधे पर बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। तीसरा काम था कि वो अपनी औलादों को हलाल लुकमा खिलाया करते थे और चौथा काम वो अपने वालिदैन की खिदमत किया करते और 5वां काम वो कभी नमाज में सुस्ती नहीं करते थे। इन लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग आज भी इन 5 बातों का दामन पकड़े हुए हैं, बस इसी वजह से हम दिन ब दिन और बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में नहीं तरक्की की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हम सब को भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता करे और अपने बंदों की इन फहरिस्त में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। आमीन। मोहतरम नाजरीन, सच्चे दिल से अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए किसी भी नमाज के बाद कोशिश करना, जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लेना। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मस्कत, ओमान, पूरी दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, जिस दिन आप लोग ये वीडियो देखो आप सुकून से नमाज पढ़ लें।
جلد بازی میں ادا نہیں کرنی، سکون سے مکمل نماز ادا کر لیں۔ جب نماز ختم ہو جائے تو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، کسی کی طرف بھی دیکھیں مت، صرف آپ کو 30 سیکنڈ نکال لینے ہیں۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ کو بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، اگر نہ کر سکے تو کوئی پابندی نہیں، ایک مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو جو پڑھنا چاہے ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد جو پڑھنا ہے پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دن سے پہلے معجزاتی طور پر اللہ نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ لوگ ایک مرتبہ سب سے پہلے جب درود پاک پڑھیں اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پر جو آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ ایک بار جب پڑھے تو فوراً دوسری بار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں 7 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد فوراً آپ کو 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو فوراً 3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہوگا، بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو جو 3 وظائف میں نے بتائے ہیں ان میں سے آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے الخالق، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار الخالق اسی وقت پڑھیں، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں الخالق، صرف 3 بار الخالق کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح موجود نہ ہو تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ ایک بار پڑھیے گا یا جبارو، پھر دوسری بار یا جبارو، پھر تیسری بار یا جبارو کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ آخر میں کیا کرنا ہے یہ پورا عمل سمجھ کر جائیے گا، جلد بازی میں ویڈیو کو چھوڑ کر چلے مت جائیے گا۔ بہت سی اہم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ مس کر جاتے ہیں، پھر جب آپ لوگ وظائف کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا یا فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اس لیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھا کریں، آخر تک سمجھ کر جایا کریں۔ آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو یہ جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ تسبیح پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج کے عمل میں آخری وظیفہ سورۃ اخلاص کا آپ کو 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 10 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، بھائیوں، ایک مرتبہ جو درود پاک ہم نے شروع میں پڑھا تھا آپ نے درود پاک آخر میں پڑھیے گا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے خوب دعا مانگ لیجیے گا، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔